ناول خون بہا از قلم زرش نور۔ قسط نمبر 1۔ ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلوان آ جاتی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں ریسٹ واچ جبکہ دوسری کلائی میں بلیک کلر کا ایک دھاگا باندھ رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ گاڑی میں اے سی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے ارک آلود تھی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان میں موجود سرخ اینٹوں والی دیو کامت حویلی موجود تھی۔ دور سے ہی اسے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی لوگوں کو ایک سائیڈ ہو کر گاڑی کو رستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوگی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا وہاں ایک کورام برپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت کے پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بین ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی اور روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کو گلے لگایا اور گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دیا اور تدفین کے لیے لے گئے۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب اب آگے کیا کریں گے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے دراب کو شہر بھجوا دیا۔ زرغام علی خان نے غیر دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار اعلیٰ کو پیغام بھجوا دو کہ فیصلہ جرگے میں ہوگا اور سلطان محمد کو پیغام بھیجیں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ جائے۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی بندوقیں کندھوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خان تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ ایک سائیڈ کو مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرغام کی آواز گونجی، نور خان تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا تھا کہ دراب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر لیا اور اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا۔ پنچایت میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ دراب خان کو قید کر لیا جائے، جس پر سردار صاحب نے کہا کہ اسے قید کرنے کی بجائے سنگسار کیا جائے۔ اس بات پر سلطان محمد کا فیصلہ ہی قابل قبول کیا گیا۔ پنچایت میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف سلطان محمد اور سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، جس کے بعد جرگہ نے سردار کا فیصلہ مان لیا۔ لیکن اچانک دراب خان اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں نکالیں اور پھر دراب خان نے سردار کے سینے پر پے در پے فائر کیا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے ماں سوائے سردار اور زرغام علی خان کے جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائیڈ سے دھول اڑاتی بلیک مرسڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کے قریب رکی۔ گاڑی میں سے وائٹ کلر کی قمیض شلوار ملبوس، پاؤں میں چپل اور سے سردار زرغام علی خان اترا۔ علاقے کی کئی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر سلطان محمد کے بغل میں کھڑی زینب سلطان پر ٹک گئی جو بے نیازی سے اپنی کلائی میں بندھی واچ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ سردار زرغام علی خان، یہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کی آواز پر سردار زرغام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے دراب خان پر ایک نظر دوڑائی اور پھر سردار اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں اور خون بہا میں زینب سلطان چاہیے ہے۔ سر پر سکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرغام علی خان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے۔ مجھے منظور ہے۔ اور زینب سلطان کنگ سی ان دو مردوں کو دیکھ رہی تھی، ایک جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا اور دوسرا زرغام علی خان جو آج نفرت کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لیں۔ اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر ٹک گئی جس نے آنسوؤں سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا تذبذب کا شکار نظر آیا لیکن وہ زبان دے چکا تھا۔ آنن فانن وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کو بھائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا۔ وہ زینب سلطان سے زینب زرغام علی خان بن گئی۔
نکاح ہوتے ہی زرگام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ دراب خان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب نے بس دراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا اور سب کی نظریں زرگام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھیں، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے اور اس نے 6 کی 6 گولیاں دراب خان کے سینے میں اتار دی تھیں۔ سب ششدر سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان محمد خان تیزی سے زرگام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرگام علی خان نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سلطان محمد خان، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، میں سردار زرگام علی خان ہوں جو اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، اور اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی ہے۔ اور تو میرے بیٹے کی دوسری سزا بھی باقی تھی جو میرے باپ نے اور اس کے جرگے نے طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بھائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ قسط نمبر 2۔ سلطان محمد خان کی حویلی میں ایک اور امن برپا تھا۔ اس کی ماں بین ڈال رہی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی کہ ایسے سخت دل شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا جس نے اس کے بھائی کی جان دینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی سوچا نہیں تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے ہولیے بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی۔ زرام بتاؤ اپنے بابا جان کے خون کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ ماں آپ آرام کریں۔ نہیں زرگام، پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا کیا؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے اثار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنے پسٹل کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اماں جان آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کے نعش پہ نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے گا اور اپنی بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ لیکن زرگام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی اور ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ اماں جان، اوزگل اور ابرو کہاں ہیں؟ اوزگل کو اصفر کھانا کھلا رہا ہے اور ابرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں پھر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آئے اور ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا، تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر زرگام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتی زینب آگے بڑھی اور مقداد کو اپنی بات میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا؟ جو دوسرے کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو بھول جائیں اور اس سب کو اور سکون سے جئیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو۔ سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ تو اپنا سامان پیک کر لے، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھپھو دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دے گی اور تیرا بوجھ تو میرے سینے سے اترے گا۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں اور تو نکارہ کمبخت کہیں کی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، آپ نکاح پہ نکاح کروائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس میں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کی ٹھوڑی پر پہنچ رہی تھیں۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ خبردار، اگر اس نکاح کا نام بھی لیا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت نزاکت، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ اس لڑکی کو لے کر ابھی کے ابھی نکل جاؤ تاکہ صبح ہونے تک یہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھی۔
گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی کولے کھاتی جا رہی تھی۔ زینب سلطان خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے نصیبوں پر ماتم کناتی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑی اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جی زرگام علی خان ہے۔ اور ڈرائیور کی بات پر وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اور نزاکت، کتنا رستہ رہ گیا؟ بس بی بی جی، ہم اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈ کے کیبن میں تھوڑی دیر گفت و شنید کے بعد لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چوکیدار نے گیٹ واک کیا اور ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا۔ بی بی جی، ہم پہنچ آئے ہیں۔ وہ ہمارے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لان میں سفیر اور دردانہ بیگم تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ السلام علیکم۔ افسوس کے اسلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا، بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا ہے۔ خبر ملی تھی مجھے، تم تو دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ ارے تیرے تو بڑے پار نکل آئے ہیں، میرے منہ پہ ایسے پھنکار کے بول رہی ہے۔ زینب نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپھی تھی، ملازم حسین۔ انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ تبھی ایک منی سی شکل والے چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا۔ جی بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا سامان اندر لے جاؤ اور گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھاؤں۔ وہ ملازم کی میت میں اندر چل دی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو ظاہرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فولڈ کرتی اس کے قریب آئیں اور اس کے چہرے اور سینے پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زرگام علی خان نے آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ اس کے برابر بیٹھی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ امو جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرگام، انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ زرگام، ان کی آواز میں ایک دہاڑ تھی۔ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ زرگام علی خان، جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ٹکی ہیں؟ وہ تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں، تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو۔ لیکن امو جان، مجھے سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل چل رہی ہیں دشمنیاں، خون خرابہ۔ ظاہرہ خاتون نے ایک چبھتی نظر زرگام کے چہرے پر ڈالی۔ پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا؟ ظاہرہ خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے وہ سوال کیا جس سے وہ پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرگام، جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا؟ اس نے ایک درد بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں آج؟ جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا آپ وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہیں۔ زرگام، کیوں؟ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ زرگام علی خان، وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی، تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ زرگام، کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کمزور تو نہیں ہے اماں جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کی جیسی ہی ہوگی۔ زرگام، تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔
وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں دردانہ بیگم اور سفید دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائے فروٹ کی ٹرے لیے چینل سرچ کر رہی تھی، جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ جان نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ ایشین ہیڈ زیک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائلز پکڑے وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا چیئر سنبھال رہا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ درگام علی خان نے مسکرا کر اس سے دیکھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی آپ نے صحیح سنا ہے، میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زینب سلطانہ کے پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ممتاز سرکن اور رعنان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے علاقائی حلیے میں تو خوبصورت لگتا ہی تھا، لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، اس نے نمبر دیکھ کے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس درگام علی خان سے نکاح کر لیا ہے؟ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے، تم نہیں جانتی زینی اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ زینب نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا، جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ ابھی کیا اس لیے آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے؟ میری جان نہیں، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اس سے نکاح کیا، تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے، اپنے بیٹے کی جان چھڑانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اسے کال کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، وہ جو مطالبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑوا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی کہہ کر کال بند کر دی اور زینب اب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی، کال کروں یا نہیں۔ وہ ہاں اور نہ کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا جس میں جلدی حروف میں لکھا تھا، زیک، ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈائریکٹرز فار ساؤتھ ایشیا۔ اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا اور پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کاری دی۔ بیل جا رہی تھی، 1 2 3 اور پھر ماؤتھ پیس سے اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ہیلو ہیلو۔ زینب کا دل دھک دھک کرتا پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کاٹ دی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا جسے وہ ابھی ابھی دیکھ رہا ہو۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے یہ اس کے نام کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا، زینب میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان کو کنگ سی اپنی جگہ پر بیٹھی چلی گئی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگی۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا تہیہ کیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ درگام علی خان کا آج آفس میں آخری دن تھا ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا کہ آج اسے زینب کو کال کرنی تھی۔ اسے زیادہ کام ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا۔ زینب کو کال ملاتے وہ آفس سے نکلا تھا، جس طرف بیل جا رہی تھی، لیکن کال ریسیو نہیں۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ سو چکی ہوگی تو کال ڈسکنیکٹ کر کے پاکٹ میں رکھ دیا۔ وہ گاڑی کا لاک کھو رہا تھا جس وقت اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں سی سختی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے، ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم۔ فائقہ تل ملا کر بولی، ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے، مس فائقہ سلطان۔ اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی، جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے، طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ درگام علی خان، بھول جاؤ سب جو ہوا تھا، بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اسے تیش دلا رہا تھا، وہ میری بہن ہے زیک، وہ اب میری بیوی بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ ہم خلا کے لیے کورٹ جائیں گے، میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گی، تم یاد رکھو گی کس سے پنگا لیا تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مسز فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے درگام کی مس کال دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 2 3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ درگام علی خان کی خمار آلود
آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے، آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہیں کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمبا کھینچا گیا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں۔ آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کیا کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں؟ اگر میں نہ کروں تو پھر آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ زینب زرگام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے، اب آپ میری ملکیت ہیں، میں جب چاہوں گا آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو بھی ملے گی۔ جی اور بہن کے کیے کی بھی۔ زینب کی طرف سے فوری جواب آیا تھا، جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد اور آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی تھی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے نہیں لا کر دینا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کی سرجری وارڈ تھی، جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت سی نلکیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی پہ۔ آپ کتنا سوتی ہیں، آپ کی یہ نیند پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گیا مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں، ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار تو اٹھ جاتی۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھ سے آنسو نکل کر ان کے کان کی طرف بہنے لگا، جسے اس نے اپنے پوروں پر چن لیا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسوں سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں، لیکن اٹھتی نہیں ہیں۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ بیہ تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے شوہر نامدار آج کدھر ہیں؟ اس سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ، فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کے قمیض شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ تمہارے آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا؟ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے اور بابا کی وجہ سے۔ ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات برملا کہی، لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں اور تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں کہوں گی تمہیں بھی اپنی خود تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی، اس لیے کہ یہ ستمگر اپنی وجہ نہیں بدلیں گے۔ اب تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہیں، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل لیا۔ اچھا چھوڑو باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر فائقہ نے نظریں پھیری۔ پھپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے۔ فائقہ اسے لیے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس آئی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیں یہاں سے، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری موڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہو گئے تھے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، وہ وہی تھا۔ زینب! فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے زیک کو دیکھ فائزہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرگام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرگام کو بازو دبوچ لیا۔ زرگام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ اب وقت بدل گیا ہے، آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا جانتا ہوں، اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا۔
ورنہ مجھے زرگام علی خان سے زینیہ علی خان کا بھائی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج تو تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان خلا کے بارے میں سوچنا بات۔ وہ انگلی اٹھا کر وان کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر آئی نادیدہ شکل کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زینیہ کے نام پر فائقہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ابھی یہ مکافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھا ہے تو وہ مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ میں یہ داغ سر پر نہیں سجانا چاہتی۔ ہم فائقہ گہری سوچ میں تھی۔ چلو ابھی تو گھر چلتے ہیں۔ قسط نمبر 5۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دماغ کھو رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ بابا جانی سچ؟ اس کی پرجوش چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہاں بیٹا سچ میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور اماں جان؟ انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے عافیہ۔ سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ کر آ کر زرگام علی خان کے گلے سے جھول گئی تھی۔ میرا پیارا لالا۔ زینیہ نے پیار سے اس کے دونوں گال چوم لیے۔ وہ جب بھی بہت خوش ہوتی اسے لالا کہتی تھی۔ وہ اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرگام علی خان قد کاٹ میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ زینیہ علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا، اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن ظاہرہ خاتون چاہتی تھی کہ بس وہ اب اس کی شادی کر لیں۔ اور پھر اماں جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئی، جہاں وہ ہاسٹل میں ہی رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد جب زرگام علی خان اسے ملنے آئے تو وہ بہت پریشان نظر آئی۔ عافیہ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرگام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ عافیہ آپ مجھے ابھی بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا عزم دکھاتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرگام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرگام، وہ فائقہ سلطان بھی میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی اسے بتائی۔ عافیہ کیا چیز ہے آپ ہی؟ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ اب تو میری بہت بہادر بہن ہے۔ اس کی بات پر زینیہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو کے ساتھ ٹکا دیا، اور زرگام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوفزدہ تھی، فائقہ سلطان۔ زینیہ ڈائری لکھتی تھی، اور جب زرگام کے ہاتھ وہ ڈائری لگی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب وہاں فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آئی تھی۔ دھمکی۔ زینہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سونیو، کہاں چل دیے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، دیدار تو کرنے دے۔ اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی تھی، لیکن زینیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ گیا، جن کا گروپ لیڈر فوزان یا ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشان بناتی نکل گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر سی گئی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تبھی فوزان یا کی اس پر نظر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ جی۔ جس پر وہ اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا وہاں سے اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زرگام ماضی کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا، جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈھہ سا گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا، اور ہر روز رات کو وہ یہ ڈائری پڑھتا تھا اور ایک نئی اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا؟ زینیہ چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈاکٹری کا روب اماں جان پر خوب جما رہی تھی۔ پرفیکٹ اماں جان، آج تو آپ کا بی پی بالکل سیٹ ہے۔
بی پی چیک کر کے زینیا نے اسٹیتھوسکوپ سمیٹ کر اپنی بیگ میں رکھا اور مسکرا کر ماں کو دیکھا جو خاصی فریش لگ رہی تھی۔ ایک سائڈ پہ بیٹھے زرگام نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، لیکن گھر میں سب کو مناتے ہی اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی میں فرسٹ سیمسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت سی پروفیسر کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرگام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سی کینٹین چلی آئی جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی۔ تبھی وہاں فوزان یحییٰ نے زینیا کو پروپوز کیا۔ اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیا علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ زینیا کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کو منتظر تھا جب وہ اس کی حرکت پہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زینیا نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سارے لا کر وہاں سے چل دی جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینیا کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو تھی نہیں کہ جیسے وہ بتاتی، وہ بس ڈری سہمی سی ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے فائقہ کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینیا کو دیکھ کر وہ مسکرائی، اس کے پاس چلی آئی اور پھر دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک پودا ہوتا ہے آک، جس کے پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے ننھے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرے نیلا رنگ لیے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کے سبز پتوں کی رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا کر دے۔ انسان تو خیر نہیں، لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بظاہر آک کی پتوں کی طرح نرم و ملائم اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہان پالے رکھتے ہیں۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کانٹے کا علاج ہے، لیکن ایسے انسان کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں۔ بس زینیا کا بھی پالا ایسے ہی آک کے پودے صرف انسان سے پڑا تھا جسے دنیا فائقہ سلطان کے نام سے جانتی تھی۔